الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر کو شروع کریں گے، اس کی چند آیات کی تصحیح ہوگی انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ یہ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس کی 29 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ یہاں 14 نمبر آیت تک تصحیح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیت کو آپ دیکھیں، اس میں ذال کی ادائیگی جو ہے وہ درست رکھنی ہے۔ اذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت، یہاں ذال کو شین سے ملانا ہے۔ شین میں اس کی ادائیگی میں یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ منہ کے اندر پھیلتی ہے۔ اذا الشمس، اذا الشمس كورت، واو میں ہونٹ گول ہوں گے اور را موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، ذال اسی طرح، اور نون مشدد ہے تو یہاں غنہ، اور اگلا جو نون ہے وہ ساکن ہے، اور اس ساکن نون میں ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت۔ اچھا، اس کو ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب آپ پڑھیں۔ مائک آن کر لیں اپنا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا یہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہاں یا کو جو ہے نا اس کو مشدد کر کے اس پہ تھوڑی دیر لگانی ہے، لیکن یا کی ادائیگی میں نرمی ہونی چاہیے، یا کی ادائیگی میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہاں را کو تا سے ملائیں گے تو تا کو ساکن کر دینا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب یہاں آپ دیکھیں یہ گول تا، یہ لمبی تا جو ہے نا، یہ بالکل آخر تک جو ہے نا اسی طرح آ رہی ہے، اور یہ ساری تا کیا ہے؟ یہ ساکن ہے۔ ان کو آپ چاہے ملا کے پڑھیں یا وقف کریں، دونوں صورتوں میں یہ اسی طرح ساکن پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس کی اپنی اصلی جو حرکت ہے وہ سکون ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ
عطلت تو یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے، عطلت. ہاں پڑھیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک، کوئی ساتھی اور پڑھنا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ الْوُحُوشُ ہا کو صحیح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہا کی ادائیگی میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ، آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، سب احکام جانتے ہیں آپ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جی حشرت، حشرت نہیں پڑھنا، دیکھیں ہا کو شین سے ہم نے نہیں ملانا، ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی. ہاں جی ڈاکٹر شجاع صاحب آپ بھی پڑھ لیں، دو اب ہو جائیں گے ذرا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. سین کی ادائیگی ٹھیک ہو، اس کے بعد زا، یہ ایک ہوتی ہے زال اور ہے، اور زا یہ را زا یہ زا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ٹھیک ہے، سُئِلَتْ. جی کون پڑھتا ہے؟ سعید صاحب پڑھیں آپ، محمد سعید. زال کی ادائیگی ٹھیک کریں. وَإِذَا، یہ بہت پرانی ماشاءاللہ آپ ہر درس میں بتاتے ہیں، یہ ٹھیک ہونی چاہیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، حمزہ الٹا پیش او، یہ جیسے حمزہ واو پیش او ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح واو کی آواز دے گا، ٹھیک ہے، او. تو یہ حمزہ الٹا پیش ہوتا ہے ہمارے اس رسم الخط میں، جو اردو کا رسم الخط ہے اس میں الٹا پیش اس کو کہتے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا لمبا کرتے ہیں، جیسے حروف مدہ میں حمزہ کے بعد واو آ جائے، جا او ایسے، تو یہ لکھنے میں اسی طرح آتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. ڈاکٹر شجاع صاحب. سُئِلَتْ، سُئِلَتْ حمزہ سُئِ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. یہاں زال کے بعد صاد ہے، زال کو صاد سے ملانا ہے، تو صاد موٹا حرف ہے، اس کی ادائیگی درست ہو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. شاہد بھائی پڑھتے ہیں؟ پڑھیں آپ دل نواز صاحب. اس سے پچھلی آیت میں نے پڑھی، زا نہیں ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ، ذال یہ ادا یہاں سے نکلتی ہے. جی ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب پڑھتے ہیں.
وَإِذَا الصُّحُفُ فا پیش فو، یہاں فا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش یہ حرکات ہوتی ہیں، یہ لمبی نہیں ہوتی بالکل، جیسے ا ای او ح ح ح ب بی بو، ایسے حو وَإِذَا الصُّحُفُ فا کو لمبا نہیں کرنا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ دیکھیں تو کو موٹا کر کے پھر تا کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ، السماء پہ مد ہوگی، مد متصل واجب ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، كُشِطَتْ، جی کون پڑھتا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ سعید عظیم صاحب آپ پڑھیں. ہاں کشطت. جی ڈاکٹر جمیل، ڈاکٹر شجاع صاحب آپ پڑھیں، آپ نے پیچھے نہیں پڑھا. ہاں کشطت، تو جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، کشطت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہاں میں نے وقف نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں نے ملا کے پڑھا ہے، تو آپ نے بھی اس کو ملا کے پڑھنا ہے. جی کون پڑھتا ہے؟ ایک ساتھی اور پڑھ لیں. یہ زا ہے، ازلیفت، ازلیفت، ٹھیک ہے. علمت نفس، جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیں، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. علمت نفس ما احضرت، ضاد، ٹھیک ہے، ضاد یہ بتایا ہوا کہاں سے نکلتا ہے. علمت نفس ما احضرت. جی جو بھی پڑھنا چاہیں. ٹھیک، کوئی اور ساتھی؟ یہاں تک کافی ہیں، 14 آیتیں، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوبارہ اب دیکھیں، میں پڑھاتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. آرام آرام سے پڑھیں، ایک دم تیز نہیں پڑھنا ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا ایسے پڑھیں تاکہ ادائیگی میں درستگی آئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. جزاكم الله خيرا.